سکے افراد تو بہت اچھا کہ اس طرح ہی جائے بار بار، مگر اللہ نے جب آخری نبی بھیجے اور ساری دنیا کے لیے دین تھا تو پتہ تھا کہ سارے لوگ تو اس طرح نہیں آ سکتے، اجازت دے دی کہ ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھو، عمرہ کر کے جا کے احرام کھول دو، پھر وہاں سے حج کرو۔ یہ جب آپ نے کہا نا صفا مروہ کے بعد صحیح کہ کھول دو احرام، مانے ہی نہیں بات، بہت حکم آپ نے دیا کوئی سنتا ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ آپ حج ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ ہم مینا کو جب روانہ ہوں گے، جب یہ احرام کھول گیا بیویاں ساتھ ہیں لوگ عیش کریں گے، تو جب ہم مینا کو روانہ ہوں گے احرام باندھیں گے یار تو ہمارے تو ذکر جون میں سے منی ٹپک رہی ہوگی، یہ لفظ تک کہہ دیا۔ تو وہاں پھر حدیث پاک میں آتا کہ یا کسی بندے نے حضور کو جا کر یہ بتایا، یہ حضرت جابر بیان کر رہا ہے کہ یا کسی بندے نے اس بات کی اطلاع دی حضور کو، کیسا لوگوں نے کہا، یا آسمان سے وحی آئی۔ یہ دو آپشن رکھیں، یہ نہیں کہ حضور کو ہی پتہ تھا، یہ اس وقت تک بھی 3 مہینے سے وفات سے پہلے ذہن یہی تھا کہ یہ خبر یا اللہ نے دی ہے یا کسی بندے نے بتایا ہوگا، یہ سمجھایا ہی نہیں گیا تھا انہیں کہ سب کچھ میں جانتا ہوں، یہ اپنی طرف سے بات۔ جب اللہ چاہتا تھا بے شمار خبریں غیب کی آپ نے دی ہیں، آنے والی بھی دی ہیں، اللہ بتاتا۔ آپ جتنی آیتیں پڑھیں سب میں یہی ہوگا، اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا کہ اللہ جانتا، وہ جب بتا دیتا اس وقت پتہ چل جاتا، اللہ کے بتائے بغیر نہیں پتہ چلتا۔ آپ اس کے ساتھ دیکھیں نا، یہ قرآن میں یہی آیت جہاں نا کہ اللہ غیب جانتا رسول کو بتاتا، وہاں ہی ہے کہ حضور کو کہا کہ آپ کہہ دیں مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی، قریب ہے یا دور ہے، ساتھ ہی ہے۔ اگر یہ سب کو بتا دیا تو یہ پھر کیوں کہا؟ بالکل اس کے متصل یہ بات ہے کہ آپ کہہ دیں یہ تم لوگ کہتے ہو جلدی عذاب آ جائے، یہ نہیں میرے بس میں، یہ اللہ جانتا ہے۔ قل ان ادری، اس سے پہلی یہ آیت ہے، قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل ربی، جو عذاب ہے نا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو عذاب آنا، تم کہتے پھر بتاؤ کب آئے گا، میں کوئی نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی لمبی مدت رکھے گا۔ یہ صاف ہے۔ پھر وہ ٹکڑا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، ہاں جس کو رسول چن لیتا ہے اس کو پھر آگے بات آئی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر سب کو بتایا ہے تو پہلے ساتھ ہی تو آیا تھا کہ جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا میں نہیں جانتا وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اللہ کے کلام کو اسی حالت میں پڑھنا چاہیے جس طرح ہوا ہے، اس میں اپنی طرف سے نہیں کچھ بڑھانا ہے۔ ہاں ہاں ذہن میں تو آنی چاہیے نا، بالکل یہ خرش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فریق کو بتا دیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کلاس میں استاد جو ہے وہ جانبداری سے کام لے، کسی لڑکے کو جواب ہاں جی بات تو ایسے ہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آپ دیکھیں اس کے جواب میں کتنی پریشانی کہ حضرت مولانا اشرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہی سوال ان کے ذہن میں آیا تو لکھتے ہیں فرشتوں کو اس لیے بتایا کہ ان میں قابلیت ہی نہیں تھی، صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ نام سیکھ سکے، اس لیے ان کو بتانے کا کیا فائدہ تھا، فرشتوں کو بتایا۔ پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے کہ ان میں سرے سے قابلیت ہی نہیں تھی تو آدم علیہ السلام کے بتانے سے انہیں کس طرح پتہ لگا کہ سرے صحیح بتایا یا غلط بتایا؟ یہ بھی سوال پھر ذہین آدمی کے ذہن میں آیا کہ جب آدم علیہ السلام نے بتائے تو جو فرشتے سمجھ ہی نہیں سکتے تھے ان کو کیا پتہ چلا کہ جواب ٹھیک ہے یا غلط؟ پھر کہتے نہیں ایسے جیسے دو مولوی اکٹھے ہوتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں مناظرہ، تو آدمی کو پتہ نہیں مگر جو زیادہ چلاکی کرے جوش سے باتیں اس سے اندازہ کر لیتا کہ بات نہیں بنی میرے بھائی۔ کیوں خادم صاحب آپ کے دین اصلی بات بتا دیں، اصلی بات اب کیا بتائیں، وقت کی بات تھوڑا رہ گیا، اگلی دفعہ انشاءاللہ اسی سے سٹارٹ کریں گے۔ اب اگلا سبق کون پڑھے گا، کون سا سبق ہے بات؟ اللہ اکبر۔ صاحب کا فون تھا ان کو آیا ہی نہیں، رات فون کیا تھا۔ ہاں اللہ اکبر۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرشتے جو مولانا نے بیان کیا نا کہ بالکل آج ضرب بس حکم ملتا وہ کرتے ہیں، اس کا ایک نمونہ قرآن مجید میں ملتا ہے نا کہ رسول کریم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ جبریل جلدی جلدی آیا کرو، مجھے بہت شوق ہے قرآن مجید، تو انہوں نے کہا ما نتنزل الا بامر ربک، اے اللہ کے رسول ہم کیسے اتر سکتے ہیں جب تک اللہ حکم نہ، ہمارے اپنے بس کی بات، آپ رب زدنی علما کہا کریں، اللہ پھر ہمیں کہہ دے گا تو ہم آ جائیں گے، ہم تو نہیں اتر سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایکو جہ لے لے، چنگا کیتا جدو انہوں نے پیسے برابر ہے تو پھر ایکو جہ ہی دینا سی۔ ہاں نہیں بکرے کا نہیں، یہ گائیاں وغیرہ، یہ گائے وغیرہ کی بات ہے نا جس میں کئی حصے دار ہوتے ہیں، بکرا تو ایک کا ہی ہوتا نا، اس میں دوسرے کا حصہ کیا۔ ہاں برابر تول کر دینا چاہیے، ہاں پیسے بھی ایک برابر ہی ہیں تو گوشت بھی برابر ہونا چاہیے نا، تول کر دے، تول کر اندازے سے نہ دے۔ ہاں اور کوئی نہیں فرق اللہ دے نام دے سارے جانور ایکو جائی ہے، کھان پین وہ گوشت برابر تقسیم کر نہ کوئی حل، بالکل ٹھیک، اللہ قبول فرمائے، مہربانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا الصواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واتموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنائے ہیں، ان میں تمہارے لیے بہت نفع ہیں، تو کتار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو، پھر جب وہ گر جائیں اور تڑپنے سے رک جائیں اور ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ایسے لوگوں کو بھی کھلاؤ جو سوال کرنے نہیں آتے، گھروں میں کنار سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی دو۔ اس طرح ان جانوروں کو ہم نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، یہ تمہاری خدمت کرتے ہیں، شاید تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ان کا خون اسے درکار ہے، اس کو تو تمہارے دلوں کا تقویٰ جو ہے نا یہ پہنچتا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے تاکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی اس طرح اس کی بڑائی کا اعلان کرو، تکبیر پکارو، اور جو لوگ نیکوکار ہیں ان کو بشارت دے دو۔ سورہ الحج کی آیات ہیں، ذی الحج کا مہینہ قربانی آنے والی ہے، آپ قرآن مجید میں دیکھیں، سنت کا مطالعہ کریں، دین میں تکبیر کا بہت اونچا مقام ہے، یہ جو ہے نا اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ آپ سورہ المدثر میں دیکھتے ہیں، شروع وہی میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا اور ہدایت ہوئی کہ اٹھو اعلان کر دو،
وہاں بھی یہی بات ہوئی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ کبر ربک، بات اس میں بن جاتی کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، مگر اس میں صرف نہیں بنتا، رب کی بڑائی بھی بیان کرو، ہو سکتا اور بھی بڑے ہو، مگر اللہ تو توحید خالص سکھانا چاہتا نا، اس لیے ربک کو پہلے لایا گیا، جس طرح ایاک نستعین اور ایاک نعبد میں پہلے مفعول پہلے لانے سے حصر پیدا ہو، اور کوئی بڑائی والا نہیں، عظمت اور کبریائی اور بڑائی صرف ایک ذات کے لائق ہے، اس کی بڑائی کا اعلان، صرف اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ ترجمہ ہو گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، صرف اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اور یہاں بھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے احکام میں بتایا کہ ان جانوروں سے کتنے فائدے تم اٹھا رہے ہو۔ اس دور میں تو آدمی حیران ہے کہ ان جانوروں کی کون کون سی چیز ہے جو کس کس کام میں نہیں آ رہی۔ کمال ہوگی، کھالیں ہیں، خون ہے، ہڈیاں ہیں، گوبر ہے، دودھ ہے، گوشت ہے، ان گنت علاج معالجے میں الگ چیزیں ان سے تیار ہوتی ہیں، خوراک میں الگ ہیں، زمین کے لیے جو زراعت کے لیے چیزیں چاہیے وہ الگ ہے۔ اللہ پاک فرماتا لکم فیہا خیر، ان میں بے شمار نفع ہیں جن سے دن رات تم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی یہ نعمت ہے، تمہارے ڈسپوزل پر ہے، تمہارے حوالے کبھی سواریاں کرتے ہو ان پر،